السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایم اے رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی پی نیوز۔ ناظرین، جس طرح پی ٹی آئی کے لانگ مارچ میں کل پورے پاکستان میں ایک آگ لگی رہی، ہر طرف لوگ زخمی ہوتے رہے، آنسو گیس چلتی رہی، سرکاری ملازمین، ایون پولیس والے، رینجر والے، بہت سارے معاملات خراب رہے پاکستان میں۔ اس پر ہم اپنے وعدے کے مطابق سینئر صحافی جناب عقیل احمد ترین صاحب کے پاس حاضر ہوئے ہیں، ان سے ان کی اس سارے معاملے پر ان کی ایک ماہرانہ رائے بھی لیں گے، پھر کچھ ایک دو اور ملک کے اندر جس طرح ملک اس وقت بڑی نازک صورتحال سے گزر رہا ہے، کیا اس لانگ مارچ میں جو کچھ کل ہوا کیا اس ٹائم پر پاکستان اس کا متحمل ہو سکتا تھا؟ تو ہم عقیل صاحب سے کچھ ملکی جو موجودہ سچویشن ہے اس کے بارے میں پوچھیں گے، کچھ لانگ مارچ کے بارے میں۔ ویڈیو اینڈ تک لازم دیکھیے، چینل کو لازم سبسکرائب کیا کیجیے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبائیے۔ السلام علیکم سر۔ جی السلام، ٹی پی نیوز، تھینک یو۔ اچھا سر، کل جو کچھ ڈی چوک میں ہوا، یا لاہور میں جی ٹی روڈ میں، کراچی میں جس طرح بچوں کو، عورتوں کے اوپر یہ شیلنگ کی گئی، کیا یہ اس وقت یہ ضروری تھا؟ جبکہ حکومت کو تو آئے ہوئے جمعہ 8 دن ہوئے، اتنا ٹائم تو ان کا نہیں گزرا تھا، تو پی ٹی آئی کو اس لانگ مارچ کی کیا ضرورت پیش آئی جو اتنا بڑا انہوں نے یہ سٹیپ اٹھایا؟ جی السلام علیکم جی، بہت اہم سوال آپ نے کیا۔ اس میں تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جناب عمران خان صاحب کو اس لانگ مارچ کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ عمران خان صاحب کی یہ کوشش تھی کہ وہ اس گورنمنٹ پہ اور جو بقول ان کے جو نیوٹرلز ہیں ان کے اوپر وہ ایک پریشر بنائے رکھیں، تاکہ ان کی جو پہلے سے سوچ تھی کہ یہ جولائی، اگست یا سپتمبر میں عام انتخابات ہو جائیں، تو اس لیے وہ ایک مسلسل سب دوستوں کے روکے جانے کے باوجود، جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پیغامات آنے کے باوجود، وہ اپنی ماضی کی جو روش ہے انہوں نے برقرار رکھی، اور انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ وہ جیسے 2014 میں ایک طاقتور اپوزیشن لیڈر کے طور پہ وہ سامنے آئے تھے اور انہوں نے پوری حکومت کو مفلوج کیا تھا، تو اس بار بھی کریں گے۔ تو اب جہاں تک بات ہے لاہور والے جو معاملات ہوئے ہیں اور جو اسلام آباد کا جو ڈی چوک ہے، یہ تو بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے ساتھ ایک زیادتی ہوئی۔ ملک کا جو ایک امیج تھا، سافٹ امیج تھا، وہ برباد کیا گیا، اور یہ پی ٹی آئی نے جو یہ کیا، یہ ایکسپیکٹ بھی کیا جا رہا تھا۔ شاید اسی وجہ سے جو موجودہ گورنمنٹ ہے، انہوں نے پورے جو پنجاب ہے اس کو بند بھی کیا، اور پنجاب پورے کو بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ بند کیا، صرف جی ٹی روڈ کے جو جتنے بھی شہر تھے، مثلا جیلم ہو گیا، مثلا گجرالہ ہو گیا، مثلا لاہور ہو گیا، تو وہ ان کی ایک اسٹریٹجی اچھی تھی کہ اگر ایک تھوڑی سی تعداد، مطلب 500-700 لوگ اگر ڈی چوک میں آ کے وہ جلاؤ گھیراؤ کر سکتے ہیں، تو اگر پنجاب سے لوگوں کو فریلی آنے دیا جاتا تو پھر تو سمجھ لیں آپ کی پارلیمنٹ کو اور آپ کی جتنے بھی ایک ہمارے جو قومی سلامتی اور جو قومی وقار کی علامت جو بلڈنگز ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا۔ ماضی میں دیکھیں پی ٹی وی میں انہوں نے کیا کیا، کسی بھی ریاست میں جو پاکستان ٹیلی ویژن جیسی اور ریڈیو پاکستان جیسی جو بلڈنگز ہوتی ہیں، وہ لاسٹ مین اسٹینڈنگ کے طور پہ وہ اس ملک کی سب سے اہم بلڈنگ ہوتی ہے، تو وہ اس وقت بھی ہوا تھا۔ تو ان کا جتنے بھی معاملات تھے، جو ماضی کی ان کی جتنی بھی ٹریک ریکارڈ تھا، جو گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے، جو غیر جانبدار لوگ ہیں، جو دانشور ہیں، جو جرنلسٹ ہیں، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کی ماضی کی جو ٹریک ریکارڈ تھا اس کے مد نظر رکھتے ہوئے گورنمنٹ نے یہ اقدام اٹھایا، اور پھر یہ ثابت بھی ہوا جب سپریم کورٹ کے معزز جسٹس صاحبان نے ایک سیاسی درجہ حرارت کو ایک اس میں سے اس کو ریلیکس کرنے کے لیے، ایک اس میں آکسیجن دینے کے لیے، ایک سیاسی جو ایک ٹکراؤ کی صورتحال چل رہی تھی، اس کو ریلیکس کرنے کے لیے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کو ایک موقع فراہم کیا کہ وہ H9 میں آ کے اپنا جلسہ کر لیں یا دھرنا دے لیں۔ لیکن آپ نے پھر سب نے دیکھا، پوری قوم نے دیکھا کہ انہوں نے ایک واضح احکامات جو سپریم کورٹ آف پاکستان جیسی سب سے اہم جو باڈی ہے اس کی طرف سے وہ حکم آیا، تو انہوں نے اس حکم کے سنتے ہی ڈی چوک جانے کا اعلان کر دیا۔ اب اس میں بھی اگر آپ خوفناک بات یہ ہے کہ وہاں پہ درختوں کو آگ لگا دی گئی، کچھ ATMs تک لوٹ لیے گئے،
کچھ جو بینکوں گاڑی بھی نے جلا دی، گاڑیاں تو گاڑی بھی جلا دی، بہت کچھ ہوا، فائر بریگیڈ کی گاڑیاں تباہ کر دی گئیں. وہ ایک نیشنل ایسٹس تھے، وہ میرے اور آپ کے ایسٹ تھے. تو وہ جو خان صاحب کا پورا من مارچ تھا، تو یہ طے یہ ہوا کہ جو گورنمنٹ یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ خونی مارچ کی طرف ہی اس کا رخ دیں گے، تو وہ طے ہو گیا. تو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو گورنمنٹ کی جو اقدامات رہے ہیں وہ بالکل 200% ان کی جو اسیسمنٹ تھی وہ ٹھیک رہی، اور انہوں نے جو اقدامات کیے، بے شک 1-2 دن لوگوں کو مسائل کا سامنا ہوا، شیلنگ بھی ہوئی، سب کچھ ہوا، تو اس میں انہوں نے عام پبلک اور اسلام آباد کے لوگوں کو بڑے نقصان سے بچایا، میں سمجھتا ہوں. اس میں سر دیکھیں رات سے عمران خان کے ساتھ صبح سے لوگ جڑے ہوئے تھے، مطلب پنجاب سے، KPK سے، شیلنگ بھی انہوں نے صحیح، ماریں بھی کھا رہے تھے پولیس کی. لیکن جیسے عمران خان صاحب یہاں آئے، آتے ہی انہوں نے ایک ہنگامی طور پر ایک چھوٹا سا اعلان کیا. تو آپ نہیں سمجھتے کہ PTI کے کارکن بھی کافی مایوس ہوئے ان کے اس فیصلے سے کہ 6 دن کا ٹائم دے دیا؟ تو اس میں کیا محرکات ہو سکتے ہیں سر اتنا؟ یہ بھی بہت اچھا سوال آپ نے کیا. دیکھیں اس میں PTI کے کارکن جو یہاں پہ کچھ 700-800 ہزار جو بندہ پہنچا، وہ تو مایوس ہوا ہی ہوا، لیکن اس سے زیادہ مایوس خان صاحب خود ہوئے. اس کی بڑی بنیادی وجہ دیکھیں، پنڈی اسلام آباد میں ان کے 2 MNAs تھے، ٹیکسلا اور اس کے مضافات میں ان کے 2 MPA اور 1 MNA صاحب تھے. پنڈی میں ان کے 2 MNAs تھے. ان کا جہلم میں مطلب GT روڈ پہ پاکستان تحریک انصاف کے MNAs تھے. مری میں ان کا MNA تھا. تو اس لحاظ سے تو یہاں پہ 20 لاکھ بندہ، 10 لاکھ بندہ، 5 لاکھ بندہ، 2 لاکھ بندہ لانا کوئی مشکل نہیں تھا. لیکن آپ دیکھیں کہ کارکن جو عام کارکن ان کا نہیں نکلا، جو ان کے فالورز ہیں وہ نہیں نکلے، جو انہوں نے کال دی اپنا ویٹرنز فیملیز کو، جو ایکس سروس مین جو سابق فوجی تھے ان کی فیملیز نہیں نکلی. یہ جو چند لوگ ڈائی ہارڈ قسم کے جو خان صاحب کی باتوں میں آئے، خان صاحب نے ان کو وہ وہاں پہ پہنچے. آپ دیکھیں کئی خواتین کی ایسی تصاویر آئیں، ایسی ان کی وہ فوٹیج ہمارے سامنے آئیں کہ ہمارا دل خود خون کے آنسو رویا جب ایک رات کو 12-12:15 بجے کچھ خواتین نے روتے ہوئے وہ بدوائیں بھی دیں حکومت کو. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری اس سب کی ذمہ داری، اس سب کا بوجھ خان صاحب کے اوپر ہے. خان صاحب نے اپنی جو یہ لانگ مارچ کا جو شوشہ چھوڑا تھا، اس پہ ان کو لوگ یہ سمجھا رہے تھے کہ یہ اب نہیں ہو سکے گا، لیکن انہوں نے پھر بھی اپنے جو فالورز تھے ان کو ایک مشکل میں ڈالا، ایک امتحان میں ڈالا. اور میں ایک اور بات آپ کو بتا دوں، جن لوگوں نے جو خان صاحب کے ڈائی ہارڈ ورکرز جو تھے، وہ سب رکاوٹیں توڑ کے اسلام آباد پہنچے اور آگے خان صاحب نے وہاں پہ سٹینڈ نہیں لیا. خان صاحب واپس چلے گئے، انہوں نے ان کو اعتماد میں نہیں لیا، ان کو کوئی رستہ نہیں دیا، کوئی روڈ میپ نہیں دیا. تو اس کے بعد میں آپ کو 100% یہ بتا رہا ہوں کہ نیکسٹ جو خان صاحب کا کوئی بھی کال ہے اس پہ لوگوں نے نہیں نکلنا. اس پہ لوگ فیڈ اپ بھی ہو گئے ہیں، لوگ مایوس بھی ہو گئے ہیں. لوگ کون؟ جو خان صاحب کے اپنے ڈائی ہارڈ ورکرز تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ جو 6 دن بعد اسی کے ساتھ آگے بات بڑھاتے ہیں، تو یہ 6 دن کے بعد جو خان صاحب نے کہا جی میں پھر آؤں گا، تو اب انہوں نے نہیں آنا. ان کی جو سیاست ہے وہ وقتی طور پہ 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے کے لیے وہ سمجھ لیں کہ دفن ہو چکی ہے، اور وہ دفن بھی انہوں نے خود کی ہے. اب دیکھیں انہوں نے KPK سے مارچ لے کے وہ یہاں پہ آئے. KPK سے کتنے لوگ تھے آپ کے ساتھ؟ آپ شاید مجھے بھی بتا رہے تھے کہ آپ رات کو 1:30 بجے تک آپ وہاں پہ موجود تھے. گولڈا موڑ تک نہیں پہنچے تھے، کوئی لوگ نہیں تھے، کوئی اتنی وہ نہیں تھی. شاید رکاوٹیں بھی تھی، لیکن موٹر وے بھی کھلے ہوئے تھے کسی حد تک، اور وہ آ بھی سکتے تھے. اور اگر وہ 2 لاکھ بندہ یہاں پہ لیا تو انہوں نے کبھی واپس نہیں جانا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ جو لانگ مارچ ختم کیا وہ فیس سیونگ کے لیے ختم کیا، کیونکہ ان کے سامنے دھرنے کے لیے کوئی لوگ ہی موجود نہیں تھے. اچھا سر، چلیں یہ تو اس وقت جو میرا تو بنیادی مقصد یہی تھا آپ سے بات کرنے کا. ملک اس وقت بہت زیادہ، کئی جو ہمارے دانشور حضرات ہیں مختلف ٹی وی چینلز پہ میں سن رہا ہوں کہ جی دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچا. IMF نے بالکل واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ پیٹرول کے پرائسز آپ کو بڑھانی پڑیں گی، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، اب سبسڈی آپ نہیں دے سکیں گے. تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیٹرول کی قیمت بڑھانی چاہیے یا ملک کو اس وقت جو موجودہ بحران سے نکالنے کے لیے؟ دیکھیں اس میں 2 صورتحال ہیں. ایک تو اگر IMF سے آپ کو $1 ارب یا $3 ارب کی جو آپ ڈیل کر رہے ہیں وہ اگر آپ کو میچور کرنی ہے اور وہ آپ کی ضرورت ہے، اور وہ جو ہمارے
جو سابق گورنمنٹ ہے اپنا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، انہوں نے بھی، ان کے جو شوکت ترین صاحب نے، اس سے پہلے عبدالحفیظ شیخ صاحب نے، اور اس سے پہلے حماد اظہر صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ ان کو کرنا پڑے گا. انہوں نے سبسڈی دی، جو بھی کیا، چلے قوم کو انہوں نے ریلیف دیا، پی ٹی آئی نے بہت اچھا کیا. اس وقت جو موجودہ گورنمنٹ کی صورتحال ہے، ان کو ڈیفینیٹلی اگر $1 ارب چاہیے ملک کو، ڈیفالٹ تو ہم الحمدللہ کبھی نہیں ہو سکتے. یہ تو بالکل ڈالر میں سمپل بات ہے. ڈالر میں اسٹیبلٹی آ جائے گی 202 روپے تک. دیکھیے ڈالر میں اس وقت تک اسٹیبلٹی نہیں آئے گی جب تک آپ کی جو اکانومی ہے ان میں 2, 4, 5 ارب ڈالر انجیکٹ نہیں ہوتے. وہ آپ کی صرف IMF کی ڈیل کے ساتھ ہے، کیونکہ امریکہ ہو گیا، UAE ہو گیا، سعودی عرب ہو گیا، اور ایون کہ چائنا بھی ہو گیا، وہ بھی IMF کی ڈیل کے ساتھ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. جب تک وہ آپ کو کوئی وہاں سے کوئی سپورٹیو آپ کو دیں گے. آپ کو ایک اور بات آپ ذہن میں رکھیں، ہم نے 2014-15 میں دیکھا تھا کہ یہی پیٹرول 130, 140 سے 150 روپے لیٹر تک گیا، اور پھر انہی میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ میں وہ واپس 65 روپے پہ بھی آیا. اس وقت بھی IMF نے ان کو بڑھانے پہ مجبور کیا تھا، اور پھر یہ جب انہوں نے اکانومی کو، جب اکانومی کا پہیہ چلنا شروع ہوا تو وہ واپس ریلیف اپنا عوام کو شفٹ کیا. اور یہ شاید دنیا کی تاریخ میں پہلی گورنمنٹ تھی یا پہلا ملک تھا جس میں ایک چیز ڈبل ڈیجٹ پہ چلی گئی، اور بلکہ ٹرپل ڈیجٹ پہ چلی گئی، اور وہ واپس ڈبل ڈیجٹ پہ آئی. تو اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ضرورت ہے، لیکن کیونکہ میاں شہباز شریف صاحب ایک اچھے ایڈمنسٹریٹو ہیں، اور ان کے ساتھ اس وقت جو صورتحال جو عمران خان صاحب کو پہلے 3.5 سال ملی تھی، اور یہ جو آج کل کا جو واقعہ ہوا ہے لانگ مارچ والا، اس کے بعد یہ بھی سامنے آیا ہے، یہ بھی ایک تاثر ابھرا ہے کہ وہی سپورٹ شاید میاں شہباز شریف صاحب کو بھی ہے. تو اگر یہ 1.5 سال مستقل مزاجی کے ساتھ ریفارمز کر کے اور اکانومی کو کھڑا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو یہ ڈالر بھی انشاءاللہ واپس آ جائے گا، یہ پیٹرول کی بھی معاملات سیدھے ہو جائیں گے، سی بیک بھی آپ کا چل پڑے گا، اور آپ کی جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے، جو آپ کا باقی جو ڈیفیسٹ ہے، وہ بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے. نیب بل کے بارے میں سر، اس میں کچھ ترمیمی بل انہوں نے دیا ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں نیب کا آپ دیکھیں یہ 1998 کا جو احتساب آرڈیننس تھا، یہ اس کی ایک ڈیولپ شکل 2002 یا 2003 میں غالباً پرویز مشرف صاحب نے اپنے جو اپوننٹس تھے، مثلا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی آرم ٹوسٹنگ کے لیے انہوں نے یہ کیا تھا. اور بدقسمتی یہ رہی کہ اس کے بعد 2 حکومتیں 10 سال اپنا سویلین آئیں، اور وہ ان کے در ترامیم اپنی مرضی کے مطابق نہیں کر سکیں، یا انہوں نے کوشش ہی نہیں کی، کیونکہ ان کا مقصد ہی انتقامی کروائیاں تھا. ابھی آپ دیکھیں اس میں ابھی جو ترمیم انہوں نے پیش کی ہے، اس میں انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ نیب اس وقت تک کسی بندے کو گرفتار نہیں کر سکتا جب تک اس کے پاس ایویڈنس نہ ہوتی. یہ تو بڑی لاجکلی بات ہے. آپ کسی بندے کے آپ اپلیکیشن دیتے ہیں اور آپ اس کو گرفتار کر لیتے ہیں، اور پھر آپ اس کی تفتیش کرتے ہیں، تو اس میں سے کچھ نہیں نکلتا. تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے. اور دیکھیں یہ ظلم، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سارے جتنے بھی آپ کے بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں، بڑے بڑے ٹریڈرز ہیں، بڑے بڑے جو نامی گرامی لوگ ہیں، بینکرز ہیں، یہ ان کے خلاف استعمال ہوا ہے. اور 80% یا 70% جو چیزیں ہیں وہ ریکور نہیں ہوئیں. نیب ناکام رہا سوائے ہاؤسنگ سوسائٹیز کے. آپ دیکھیں تو ان کی جو ریکوری کی ریشو ہے وہ بالکل نل رہی. تو یہ بڑا اچھا کام ہے اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں. اس میں بہت ساری اور فورسز بھی انوالو ہیں. وہ فورسز یقیناً چاہیں گی کہ اس کے اندر لوپ سول رہے ہیں، اور نیکسٹ جو بھی گورنمنٹ آئے تو اس کو وہ ان کے خلاف استعمال کر سکیں، پولیٹیشین کے خلاف استعمال کر سکیں. تو یہ ایک اچھی موو ہے. اس کو دیکھیں، ہر چیز میں بہتری کی گنجائش ہوتی ہے. اگر انہوں نے ماضی میں یہ کچھ اس سے ایکسپیرینس حاصل کیا ہے، تجربہ حاصل کیا ہے کہ اس میں بہتری ہونی چاہیے. اور دیکھیں FIA بھی ایسے ہی کام کرتی ہے. FIA بھی پہلے اپلیکیشن پہ انویسٹیگیشن کرتی ہے. انویسٹیگیشن کے بعد جب چیزیں ان کے پاس پروو ہوتی ہیں یا ایویڈنس ان کے پاس اتنے انف آ جاتے ہیں تو پھر وہ جا کے FIR کی طرف جاتے ہیں. تو نیب اس کے بالکل الٹا تھا، اور اس کی وجہ سے ہماری اکانومی میں جو 30-40% جو ڈنٹ پڑا ہے، تو اس میں ایک ریزن نیب کی یہ جو انتقامی کاروائیاں آپ کہہ لیں، یا نیب کی جو طریقہ کار تھا اس کی وجہ سے تھا. کہ یہ پہلے بندے کو اٹھا لیتی تھی، اس کا کریکٹر تباہ ہو جاتا تھا، اس کی جو باہر ریپیوٹ خراب ہو جاتی تھی، اس کا بزنس تباہ ہو جاتا تھا، اور آخر میں پتہ لگتا تھا کچھ نکلا ہی نہیں ہے. دیکھیں احد چیمہ صاحب کا کیس آپ کے سامنے ہے، آپ کے ساتھ اپنا وہ ڈھیڑی صاحب کا آپ کا ہے، اور اس طرح کے بے شمار آپ جدھر بھی آپ دیکھیں گے تو پتہ لگے گا کہ نیب نے تباہی مچائی ہے. تو اس کے لیے یہ بہت ایک اچھا اقدام ہے میں سمجھتا ہوں، اگر ان کو کرنے دیا گیا تو.
ناظرین، پی ٹی آئی کا لانگ مارچ، تیل کی قیمتیں بڑھانے کے متعلق آئی ایم ایف کا معاملہ، نیب ترمیمی بل، سب کی سوالات جناب وکیل احمد ترین صاحب نے بہت بہترین انداز میں دیے۔ اسی طرح کی نئی ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ٹی پی نیوز سے ایم اے رضا اور وکیل احمد ترین کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔